بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ النساء جو ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو آج کریں گے۔ قرآن حکیم کی یہ سورہ مبارکہ مدنی صورتوں میں سے ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ قرآن حکیم نے اس سورہ مبارکہ میں عمومی طور پر بہت ساری چیزوں کو پیش کیا ہے، اور خصوصی طور پر عرب جو قوم تھی اس کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں ان خرابیوں کی نشاندہی کی، اور ان جیسی خرابیاں جو اور قوموں میں پیدا ہوئیں وہ بھی اپنے اندر ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تبدیلی پیدا کریں، اپنی سوچ بدلیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دل بھی فرماتے ہیں کہ تدبیر منزل یہ اس سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پر پہلے حصے میں اس کو پیش کیا ہے، اور دوسرے حصے میں سیاست مدن سوسائٹی کی تشکیل کے جو قوانین ہیں ان پر بحث کی ہے۔ اب تدبیر منزل میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ ہے قانون مال کے خرچ کرنے کا، مال کے کمانے کا، مال کے حصول کا، اس کے ذرائع اور سورسز کا۔ قرآن حکیم نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ عموماً ہمارے ہاں چونکہ اس سورہ مبارکہ کو سورہ نساء کہا جاتا ہے، نساء اور نسوہ یہ خواتین کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، ان کے حقوق کے اعتبار سے گفتگو ہے، اسی لیے تدبیر منزل بھی آئی ہے۔ ان لوگوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ عورت کو وراثت میں سے حق نہیں دیا جاتا تھا، اس کا حق کھا جاتے تھے، اور یہ ہندوؤں میں بھی رواج ہے، عیسائیوں میں بھی اس طرح کا رواج پایا جاتا ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک مستقل حق دیا ہے۔ پھر عرب لوگ وراثت کی تقسیم میں اپنی ماں کو بھی تقسیم کر دیتے تھے، یعنی مال سمجھتے تھے عورت کو کہ یہ مال کی طرح ہے، جیسے جائیداد تقسیم ہوئی ہے، گھر میں چیزیں تقسیم ہوئی ہیں، ایسے ہی کسی بچے کے حصے میں ماں آ گئی، اب اس نے اس کو اپنے گھر میں باندی بنا کے رکھا ہوا ہے، اس سے کام لیتا ہے، تو اس کے دل میں اس کی عظمت اور احترام اور محبت کا یہ جذبہ نہیں ہے۔ دین اسلام نے انسانی سوسائٹی میں عورت کو ایک مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، عزت دی ہے، اور اس کا تعارف دیا ہے، اسی اعتبار سے اس کو پیش کیا۔ تو یہ حقوق کا سلب کرنا، اس میں سب سے زیادہ نقصان یتیم بچوں کا ہوتا تھا۔ عربوں میں یہ بھی رواج تھا کہ ان کے جو بڑے سردار تھے، جب کوئی آدمی بیمار ہوتا، موت اس کے قریب آتی، بوڑھا ہو جاتا، تو وہ اس کے پاس جاتے اور اس سے کہتے دیکھو تم دنیا سے جا رہے ہو تو تم مجھے اپنا ذمہ دار اپنے بعد اپنے خاندان کے لیے بنا دو، میں تمہارے بعد ان کی کفالت کرتا رہوں گا، ان کی نگرانی کروں گا، ان کی دیکھ بھال کروں گا۔ اور بعض مرتبہ تو یہ جو سیاسی بڑے لوگ تھے جیسے ابو جہل ہیں، یہ زبردستی بھی اس کام کو اختیار کر لیتے کہ وہ وہاں جا کر باہر آ کر اعلان کر دیتے کہ ہم اس کی طرف سے اس نے ہمیں اپنا وکیل کفیل ذمہ دار بنا دیا ہے، اب ہم اس کی نگرانی کریں گے۔ تو بعد میں جب وہ فوت ہو جاتا تو ان یتیم بچوں کا مال ہڑپ کر جاتے، انہیں ذلیل کرتے، انہیں اپنا ملازم بنا کر رکھتے، ان کی عورتوں سے زیادتی کرتے، ان کی تمام چیزیں غائب ہو جاتی۔ تو اس اعتبار سے یہ مال کے حصول کا یہ طریقہ دین اسلام نے اس کی طرف بھی توجہ دلائی کہ یہ غلط انداز ہے کہ آپ انسانی سوسائٹی میں اس طبقے کو جو مجبور ہے، محتاج ہے، آپ اس کی حقوق کو غصب کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو آدمی یتیم کا مال کھائے گا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہا ہے، وہ مال نہیں کھا رہا۔ اسی طرح اس کے والی کو یہ حکم دیا کہ تم بقدر ضرورت و کفایت وہاں سے نکال سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں نکال سکتے، کہ جس سے تمہاری بنیادی
تھوڑی بہت ضرورت پوری ہو جائے، اتنا اس کے مال میں سے تم ان کی نگرانی کر رہے ہو تو لے سکتے ہو، اگر اس سے زیادہ لوگے تو نقصان ہوگا۔ اور یہی قانون نافذ ہوگا ہمارے حکمرانوں پر کہ وہ بھی اتنا ہی لے سکتے ہیں جتنا یتیم کا والی لے سکتا ہے۔ آج آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھیں کہ ان کے عیاشیاں للے تللے کتنے ہیں، اربوں خربوں یہ خرچ کر دیتے ہیں، قوم کو غریب بنا دیا، اس پر قرضہ ڈال دیا اور ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہوئی۔ ہر آنے والا حکمران بادشاہ اپنے لیے جتنے ان کے پاس وسائل ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں اور بغیر کسی تحقیق کے ان کو خرچ کیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ دین اسلام اس کا پورا میکانزم دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی بنیاد کس طرح سے رکھیں۔ پھر دوسری چیز، مال کے اعتبار سے جو چیز آتی ہے اس میں وراثت ہے۔ یہاں قرآن حکیم نے وراثت کے احکامات بھی پیش کیے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر حق ملے گا۔ تو عورت کا وراثت میں حق بھی پیش کیا اور اس کے حقوق کی تفصیل بھی پیش کی کہ جب تم مر جاؤ گے تو تمہارے بعد اس مال کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے تقسیم کے قوانین پیش کیے کہ ماں کا کتنا حصہ بنتا ہے، اولاد کی موجودگی میں کتنا ہے، اولاد کے بغیر کتنا ہے، اور ماں مر جائے تو باپ کا اس کے مال میں سے کتنا حصہ بنے گا، اگر کوئی بھی نہیں ہے تو کلالہ اس کے کیا حصے منتخب کیے جائیں گے۔ قرآن حکیم نے ان تمام حصص کی تفصیلات پیش کی ہیں تاکہ ہم مالی اعتبار سے انسانی سوسائٹی میں یہ جو خرابی پیدا ہو رہی ہے اس سے اپنے آپ کو روک سکیں۔ آج آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ڈنڈی جو ہم مارتے ہیں، سب سے زیادہ ہم جو ناجائز کرتے ہیں وہ حقوق مالیہ میں کرتے ہیں، اور بڑے اچھے اچھے لوگ حاجی نمازی حقوق مالیہ میں آ کر فیل ہیں۔ تو ان کی نماز اگر انہیں حقوق مالیہ نہیں سکھلاتی، ان کا دین انہیں حقوق مالیہ نہیں سکھلاتا، اس کا درست میکانزم نہیں بتاتا، اس کا مطلب ہے انہوں نے دین کا کچھ حصہ پڑھا ہے، اپنی خواہش کے مطابق دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ایسی جنت نہیں ملے گی۔ پھر قرآن حکیم نے یہاں تدبیر منزل میں دوسرا قانون پیش کیا ہے، وہ ہے عورت کی حفاظت کا اور اس کی نگرانی کا، اور الزوج مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، یہ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے، ان کی اصلاح کیسے کی جائے گی۔ اس لیے الرجال قوامون علی النساء، مرد کو خاندانی نظام کا سربراہ بنا کر اسے طاقت اور قوت دی ہے کہ وہ اس کے مطابق اپنے فیصلے کرے گا۔ اور یہاں یہ بات فرمائی واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت جو ہے نا وہ فاحشہ بن جاتی ہے، بدکاری کی طرف چلی جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا قوانین ہوں گے۔ پھر تم عورت سے نکاح کر رہے ہو تو نکاح کے کیا احکامات ہیں، پھر جو ہے نا کس عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے، کس سے نہیں کیا جا سکتا، شریعت کے جو محرمات ہیں اس کی تفصیل بھی یہاں پیش کی ہے کہ ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹی سے نہیں ہو سکتا، چچی سے نہیں ہو سکتا، پھوپھی سے نہیں ہو سکتا، ساس سے نہیں ہو سکتا، جنر دو عورتیں دو بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہو تو اس کے ساتھ اب کوئی دوسرا آدمی نکاح نہیں کر سکتا، المحصنات۔ پھر اس کے احکامات کو یہاں تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے کہ ہم انسانی سوسائٹی میں دین اسلام کے اس پورے میکانزم کو لے کر آگے بڑھیں گے تو پھر ہم نتائج پیدا کریں گے۔ اب ہمارے عربوں میں ہاں یہ کیا تھا کہ طلاق دے دی پھر اس کو رکھ لیا، پھر طلاق دے دی، 100 طلاقیں دیتے، 100 دفعہ رجوع کرتے۔ دین اسلام نے ان تمام چیزوں کی تفصیلات پیش کر کے رہنمائی دی ہے کہ ہم اب اپنی زندگی کی بنیاد درست کر کے آگے بڑھیں۔ اور ظاہری طہارت کا بھی یہاں حکم دیا کہ وضو کرنا ہے، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس گیا ہے تو اس پر غسل فرض ہوگا تو غسل کیسے کرے گا، اور وضو کرنا ہے تو وضو کیسے کرے گا، اور پھر اس کے بعد اگر اس کو وضو اور غسل کرنا ہے، پانی نہیں ہے تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، وہ اپنے پاک مٹی سے اپنے جسم کو پاک کر کے اپنی ضرورت کو پورا کرے گا۔ احکامات تیمم بھی پیش کیے، اور پھر یہاں رہنمائی دی کہ تم لوگ جو اپنے سسٹم اور نظام کو بنانے کے لیے الطاغوت ظالم اور سرکش کے پاس جاؤ گے تو تمہیں نقصان ہوگا، تم تباہی اور بربادی کی طرف چلے جاؤ گے، اور تم اگر جو ہے اس طرح کا کردار ادا کرو گے تو نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ عدل و مساوات کو قائم کرنے والی قوت کھڑی کرنا، یہ مستقل ذمہ داری دی دین اسلام نے
انسانی سماج کو آگے بڑھانے کے لیے، اسی لیے یہاں قرآن حکیم نے حکم نامہ جاری کیا ہے کہ اب وہ ایک جو ہے نا نام نہاد مسلمان منافق اپنا فیصلہ کرانے کے لیے کعب ابن اشرف یہودی کے پاس جانا چاہتا ہے، اور جو کافر ہے وہ اپنا فیصلہ کرانے کے لیے محمد الرسول اللہ کی عدالت میں آنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم بھیجا کہ یہ جو تم یہ طریقہ اختیار کر رہے ہو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تم رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عدالت میں جاؤ گے فلا وربک لا یؤمنون، تمہارے رب کی قسم ہے تمہارے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے معاملات میں جھگڑوں میں تم اپنا جج اور فیصل رسول اللہ کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو نہیں بنا لیتے، اور تم اپنے احکامات ان کے پاس لے کر نہیں جاتے، عادل حکمران کھڑے نہیں کرتے، تو تم سوسائٹی میں نتائج پیدا نہیں کر سکتے۔ اس لیے قرآن حکیم ہمیں یہاں اس کی تفصیلات پیش کر کے منافقین کے حالات پر بھی بحث کرتا ہے، اور جو جماعتیں میدان عمل میں باہر نکلتی ہیں ان کے لیے بھی احکامات پیش کرتا ہے۔ ایک جماعت وہ باہر نکلی ہوئی تھی اور جو ہے نا دشمن کے مقابلے میں ایک آدمی آ کر انہیں سلام کرتا ہے، انہوں نے اس کو مار دیا۔ اب جب وہ واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر آپ نے جب ان سے پورے حالات تفصیلات پوچھے تو انہوں نے جب یہ بات بتائی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے اس کو قتل کر دیا حالانکہ وہ تمہیں سلام کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا یا نبی اللہ وہ اوپر سے سلام کر رہا تھا، دشمن کے کیمپ کا آدمی تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ شققت قلبک، کیا تو نے اس کا دل چیر کر اندر سے دیکھ لیا تھا کہ اوپر سے مسلمان ہے یا اندر سے ہے؟ کیوں ایک آدمی تمہیں سلام کر رہا ہے لست مومنا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ مومن نہیں ہے؟ پھر آپ نے 3 مرتبہ اپنی انگلی شہادت کی آسمان کی طرف اٹھائی اور یہ بات اعلان فرمایا کہ اللہ میں اس کے عمل سے بری ہوں، بیزار ہوں، بری الذمہ ہوں، میں نے اس کو اس کا حکم نہیں دیا تھا کہ یہ کسی مسلمان کی جان لے لے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہوتا تھا کاش میں آج تک پیدا ہی نہ ہوا ہوتا کہ میں ایسا عمل جس کو اللہ کے نبی اتنا ناپسند کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سوسائٹی میں آج نفرتیں، فرقہ بندیاں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، یہ کہاں جائیں گے؟ لست مومنا، جو سلام کر رہا ہے اسے کہتا ہے یہ کافر ہو گئے۔ تمہیں کس نے ٹھیکہ دیا ہے کہ تو کسی کو مسلمان بنا یا کافر بنا؟ جو سلام کرے اسے مسلمان ہونے کا ہم جو ہے نا اس پر حکم نامہ جاری کریں گے، یہ حکم قرآنی ہے۔ تو اس لیے دین اسلام ہمیں ان احکامات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی یہ بنیاد درست کر کے منافقت سے نکل کر کھرے اور صحیح راستے کو اختیار کر کے ہم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں غیبت سے اور اس طرح کی بیماریوں سے بھی ہمیں منع کیا کہ ہم اپنی زندگی کی بنیاد درست کر کے اپنے معاشرت کو آگے بڑھائیں تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخ رو ہوں، آخرت میں بھی سرخ رو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا درست تعارف نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رمضان کی قدردانی نصیب فرما، ہمارے اعمال میں قبولیت نصیب فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔